ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کیا، اے اللہ پاک آپ انسانوں کو کیوں پیدا کرتے ہو اور پھر انہیں کیوں مار دیتے ہو؟ اللہ پاک کا جواب سن کر سب حیران رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا، یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا، اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو، یعنی کہ ان کو موت کیوں دے دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا، اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کو کیوں مار دیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ پاک سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفاتیں عطا فرمائیں جو ہر انسان کے لیے بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے صحیح طریقے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کیا، اے اللہ پاک آپ لوگوں کو کیوں پیدا کرتے ہو اور پھر ان لوگوں کو مار کیوں دیتے ہو؟ ان میں آپ کی کیا حکمتیں ہیں، یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کاٹ کیوں ڈالا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ کھیتی کے بکنے پکنے پر اس میں دانا اور بھوسا تھا اور دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا الہی میری یہ دانش مندی ہے اور یہ عقل سب آپ نے ہی عطا کی ہوئی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ پھر یہ دانش مندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ دیکھو انسان کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ان میں ایک روح پاک ہوتی ہے اور ایک روح ناپاک ہوتی ہے، اور ہر انسان کے جسم میں ایک رتبے کے نہیں ہوتے۔ کسی کے جسم موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہے تو کسی کے جسم میں کانچ کی طرح روح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ دوزخ کو چلی جائے۔ اے موسیٰ یہ تو انسانوں کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ انسان کے جسم میں جو موتی ہیں اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو ناظرین ہمارے لیے بھی یہ حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور ساتھ میں اس واقعے سے ہمیں یہ ایک بہت بڑا سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے نظام میں ڈھیروں صفاتیں رکھی ہوئی ہیں اور ڈھیروں وجوہاتیں جسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لیے اللہ پاک سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان سے گزارتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کے کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے
اچھا کرتا ہے اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے اور اسے بھولتا نہیں۔ یقیناً اللہ سے ڈرنے والا ہی وہ شخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ پاک کو یاد رکھے، یعنی عام معاملات، خوشی اور غم میں بھی اللہ کو نہ بھولے بلکہ ہر قدم اللہ پاک کی رضا کے مطابق اٹھے۔ اور دوسرے سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر اور قرآن پاک جیسی کتاب اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا۔ اس لیے ہم سبھی کو قرآن و حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تیسرا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے، مرتے دم تک سیکھتا رہے۔ یہی عالم ہے، نہ کہ وہ جس نے علم سیکھا پھر سیکھنے اور سکھانے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ چوتھا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے، اور وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور دوسروں کو اس کے کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا۔ پانچواں سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میرے اللہ، تیرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت تو رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے۔ ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر اور برداشت کی طاقت ہو، کیونکہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو بدلے میں آپ بھی اسے تکلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کے بجائے جو معاف کر دے، ایسا شخص اللہ کا سب سے عزیز بندہ ہے۔ چھٹا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے اللہ پاک، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کو جتنا ملے اس پر راضی رہے۔ غریب وہ ہے جس کے پاس دولت ہو پھر بھی اس پر راضی نہ ہو، دن رات اس کی طلب میں مارا پھرے۔ اور بے نیاز وہ شخص ہے جس کو جتنی نعمتیں ملیں اس پر خوش ہو کر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ ساتواں سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو مسافر ہو، اور ایک مسافر یعنی سفر کرنے والا حاجت مند و ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ ویسے تو آج کل کے سفر چند گھنٹوں اور دنوں کے ہوتے ہیں اور اس لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سفر میں مشکلات کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسافر ضرورت مند ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا، یا اللہ، تو نے انسان کو پیدا کیا، اسے عقل اور زندگی عطا کی، پھر آخر میں اسے موت کیوں دیتا ہے؟ اس میں تیری کیا حکمت اور راز ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، تم کل صبح وادی میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک منظر میں دکھاؤں گا جس سے تمہیں میری حکمت سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حسب فرمان صبح سویرے وادی کی طرف گئے۔ انہوں نے دیکھا ایک ہری بھری گھاس کے درمیان میں ایک نوزائیدہ ہرنی اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شیر آیا اور اس نے اس بچی کو شکار کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار عالم، یہ ننھا سا بچہ کس جرم میں مارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، ابھی صبر کرو، دیکھو آگے ہوتا ہے کیا۔
کچھ دیر کے بعد وہی شیر ایک شکاری کے تیر سے زخمی ہو کر مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا یا رب العالمین یہ کیسا نظام ہے، ابھی تو شیر جیتا تھا اب تو وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب دیکھو آخر میں کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہی شکاری ایک پہاڑی سے نیچے گزرا اور وہ بھی ختم ہو گیا، مارا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ تب اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے جو ہرنی کے بچے کو دیکھا تھا وہ بچہ پچھلے جنم میں ظالم تھا، اس نے اس شکاری کے والد کو ناحق قتل کیا تھا۔ میں نے اس بچے کی روح کو دنیا میں بھیجا تاکہ اس کے گناہ کا بدلہ واپس میں لے سکوں۔ پھر میں نے شیر کو اس بچے پر مسلط کیا تاکہ انصاف ہو جائے۔ پھر شیر کو مارنے والا شکاری کو بھی موت دی تاکہ میں اسے بھی اس کے اعمال کے بدلے یعنی جزا دے دوں۔ اے موسیٰ میرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، موت میرے نظام انصاف کا حصہ ہے، ظلم کا خاتمہ عدل کا آغاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے عرض کیا یا رب العالمین تو پاک ہے، تیری ہر تقدیر میں حکمت ہے۔ ہم ظاہری آنکھوں سے تو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں مگر تیری تدبیر وہی جانتا ہے جو باطن کو سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس لیے میں نے موت کو زندگی کے بعد رکھا تاکہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دوں۔ موت نہ ظلم ہے نہ انتقام بلکہ عدل کی ابتدا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان دنیا کی ظاہری زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جہاں ہر عمل کا حساب اور ہر حق کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ ایک دن ایک نیک بزرگ اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ شاگردوں میں سے ایک نے سوال کیا حضرت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا پھر آخر موت کیوں دیتا ہے؟ اگر زندگی ہی مقصد تھی تو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیتا۔ بزرگ مسکرائے اور کہا بیٹا آؤ میں تمہیں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ وہ سب ایک کاریگر کے پاس گئے جو مٹی کے برتن بنا رہا تھا۔ بزرگ نے شاگرد سے کہا کہ دیکھو یہ مٹی کے ڈھیر کو اس کاریگر نے اس سے خوبصورت برتن بنائے مٹی کے ساتھ۔ اب اگر کوئی برتن ٹوٹ جائے تو کیا یہ نقصان ہے یا فائدہ؟ شاگرد نے کہا کہ اگر برتن بیکار ہو جائے تو کاریگر اسے توڑ کر نئی مٹی سے بناتا ہے تاکہ کچھ بہتر بنا سکے۔ بزرگ نے فرمایا بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ دنیا اس کے لیے ایک بٹھی ہے جہاں اسے تپایا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا سے واپس اپنی دنیا میں لے جاتا ہے تاکہ اسے ابدی زندگی ملے جہاں نہ موت ہو نہ دکھ ہو نہ تکلیفیں ہوں۔ پھر انہوں نے کہا اللہ موت کو فنا نہیں بناتا بلکہ ایک دروازہ بناتا ہے دنیا سے ابدیت کی طرف۔ موت دراصل پیدا ہونے کا عمل ہے، دوسرا ہو رہا ہے۔ شاگردوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ حضرت تو گویا موت ختماً انجام نہیں ہے بلکہ اصل زندگی کی شروعات ہے۔ بزرگ نے جواب دیا ہاں بیٹا اس لیے مومن موت سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کا استقبال کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے رب نے اس کے لیے ایک بہتر گھر تیار کیا۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرنے پہاڑ پر جاتے تھے، ایک عورت جو کہ بے اولاد تھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ جب خدا سے کلام کرنے جائیں تو پوچھنا کہ میری اولاد کب ہوگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرنے پہاڑ پر تشریف لے گئے تو انہوں نے اللہ پاک سے کہا کہ فلاں بن فلاں عورت نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اس کی اولاد کب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری بات آ کر اس عورت کو بتا دی۔ وہ عورت یہ سن کر مایوس سی ہو گئی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے، ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس سے ایک فقیر گزرا۔ اس نے صدا لگائی کہ مجھے جو ایک روٹی دے گا میں اس کے نیک اولاد کے لیے دعا کروں گا۔ جب یہ صدا اس عورت نے سنی تو فوراً ایک روٹی اس فقیر کو دے دی۔ فقیر نے اس عورت کے لیے نیک اولاد کی دعا کی اور چلا گیا۔ اللہ کے فضل اور رحمت سے اس فقیر کی دعا کے بعد اس عورت کے ہاں اولاد ہوئی اور وہ عورت بہت زیادہ خوش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے
تو उन्होंने जश्न की वजह दरियाफ्त की। उस औरत ने बताया कि अल्लाह पाक ने मुझे औलाद से नवाजा है। आप अलैहिस्सलाम ने तो कहा था कि मेरे यहाँ औलाद कभी नहीं होगी, मगर अल्लाह पाक ने एक फकीर की दुआ से मुझे औलाद से नवाज दिया है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हुए, कहा कि अल्लाह पाक ये क्या माजरा है, तूने तो फरमाया था कि इस औरत को पूरी जिंदगी में कभी भी औलाद नहीं हो सकती। तो इस पर अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा पहले तू जाकर हलाल गोश्त का एक टुकड़ा ले, फिर मैं तेरे सवाल का जवाब दे दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत तलाश किया, मगर कहीं से भी हलाल गोश्त का टुकड़ा उसे नहीं मिल सका। वो वापस आया, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ और कहा कि ऐ अल्लाह पाक मुझे कहीं से भी हलाल गोश्त का टुकड़ा नहीं मिला। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान के गोश्त का टुकड़ा ले आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये तो एक और भी मुश्किल तरीन काम है, मगर अल्लाह पाक का हुक्म था इसलिए निकल पड़े। बहुत तलाश करने के बाद कहीं से इंसान के गोश्त का टुकड़ा ना मिला। वो तलाश करते करते एक जंगल में जा पहुंचे। उस जंगल में वही बाबा फकीर बैठा था जिसने उस औरत के लिए दुआ की थी। उस फकीर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी परेशानी की वजह दरियाफ्त की। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा माजरा उसको बयान कर दिया। यह माजरा सुनकर वो फकीर बोला कि सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए, कोई चाकू है आपके पास? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चाकू निकाल कर दे दिया। चाकू लेकर उस फकीर ने अपने जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा काट कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाने ही लगे थे कि फकीर ने उन्हें पुकारा और कहा कि रुक जाओ, पता नहीं अल्लाह ताला ने कौन से हिस्से का गोश्त मंगवाया है, मैं जिस्म के हर हिस्से से गोश्त का एक एक टुकड़ा काट काट कर तुमको दे देता हूँ। उस फकीर ने अपने हाथ से, कांधे से, पेट से और जिस्म के हर हिस्से से गोश्त का टुकड़ा काट काट कर उसको दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हुए, कहा कि मैं गोश्त के टुकड़ा को ले आया हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया किसके गोश्त के टुकड़े हैं? उस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी बात उसको बयान कर दी और कहा कि फलां बिन फलां जंगल में मुझे एक फकीर बाबा मिला था, उसके जिस्म के गोश्त के टुकड़े हैं। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, इस बंदे ने तेरे कहने पर मेरे लिए अपने जिस्म से गोश्त के टुकड़े काट कर दे दिए, तो क्या मैं इसके कहने पर उस औरत को औलाद नहीं दे सकता था? ए मूसा, गोश्त तो तेरे जिस्म पर भी था और उस औरत के लिए दुआ तू भी कर सकता था, मगर तूने नहीं की। उस फकीर ने सच्चे दिल से दुआ की और मैंने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। बेशक खुदा अपने नेक बंदों को अजीज रखता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।